بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی حکایات شیریں سے ماخوذ ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک سوداگر کو تجارت میں بڑا نقصان ہوا۔ سب کاروبار بند ہو گئے۔ بیچارہ بالکل محتاج ہو گیا، فاقوں پر فاقے کرنے لگا۔ بیوی اور بچے آئے دن تکلیف سے تنگ آ گئے۔ ایک دن سوداگر شہر سے باہر کچھ فاصلے پر دل بہلانے گیا۔ ایک امیر آدمی کا باغ راستے میں آیا۔ کچھ دیر وہاں ٹھہر گیا، اپنی حالت پر بہت افسوس کیا اور خدا کی جناب میں دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال۔ جب وہاں سے گھر کو واپس لوٹا تو راستے میں ایک تھیلی کو گرے ہوئے پایا۔ کھول کر دیکھا تو اس میں 100 اشرفیاں تھیں۔ سوداگر نے اس تھیلی کو بند کر کے رومال میں لپیٹ لیا اور دل میں کہا کسی راہگیر کی جیب سے گر پڑی ہوگی۔ راستے میں جو ملا اس سے سوداگر نے پوچھا، بھائی تمہاری کوئی چیز سڑک پر تو نہیں گری؟ کسی نے بھی اقرار نہ کیا۔ آخر سوداگر مایوس ہو کر گھر آیا اور بیوی سے سارا قصہ بیان کیا۔ بیوی سے کہا، خدا کو تمہارے گڑگڑانے پر رحم آیا، تمہاری دعا قبول کی اور غیب سے یہ دولت تمہارے لیے بھیجی۔ لاؤ ذرا مجھے تھیلی دو، اس میں سے 2-4 اشرفیاں خرچ کر لی جائیں۔ بیوی کی بات سن کر سوداگر نے کہا، تمہارا خیال ٹھیک نہیں، یہ پرایا مال ہے، کسی راہگیر کا گرا ہوا ہے، راستے میں دھوکے سے گر گیا ہوگا، میں تمہیں ہرگز نہ دوں گا، اسے ہم احتیاط سے رکھیں گے۔ اب تو شام ہو گئی ہے، کل مالک کی تلاش کروں گا کہ آخر یہ کس کی اشرفیاں گری ہوئی ہیں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی سوداگر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے اس تھیلی کو پایا تھا اور سڑک کے کنارے آنے جانے والے کو تاڑنے کے لیے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک نواب گھوڑے پر سوار وہاں سے گزرا۔ سوداگر نے کھڑے ہو کر اسے خوب گھور کر دیکھا۔ نواب نے گھوڑا روک لیا، سوداگر کو پاس بلا کر پوچھا کہ کیوں بھائی، تم مجھے ایسی ٹیڑھی ترچھی نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ سوداگر نے کہا، کل میں نے اس سڑک پر ایک چیز پائی ہے اور اس آدمی کی میں تلاش میں ہوں جس کی وہ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو گھور کر دیکھ رہا تھا کہ شاید آپ بھی کسی چیز کی تلاش میں نہ ہوں۔ نواب نے کہا، کل میں اپنے باغ کو جا رہا تھا، راستے میں میری ایک تھیلی گر گئی ہے۔ سوداگر نے کہا، ہاں مجھے کوئی چیز ملی تو ہے، لیکن آپ بتائیے کہ وہ چیز کیا تھی؟ نواب نے کہا، 100 اشرفیوں کی تھیلی گری تھی۔ سوداگر نے جھٹ سے وہ تھیلی نکالی اور نواب کے حوالے کر دی۔ نواب نے اسے کھول کر دیکھا، ٹھیک پایا، سوداگر کا شکریہ ادا کیا اور اپنی راہ لی۔ سوداگر بیچارہ بھی گھر کو واپس آیا، بیوی سے سب حال کہا، اسے بہت افسوس ہوا اور بولی، کیسا ناشکرا نواب تھا، 2-4 اشرفیاں انعام میں بھی نہ دیں۔ سوداگر نے کہا، میں نے انعام کی خاطر یہ کام نہیں کیا تھا، اس کا مال تھا اور اسے پہنچا دیا، لیکن یاد رکھو ایمانداری کا پھل ضرور ملتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اگر یہاں نہ بھی ملا تو دوسرے جہاں میں تو ایمانداری کا پھل ضرور ملے گا۔ بیوی نے کہا، اچھا دیکھیں گے اس کا پھل تمہیں کب ملتا ہے۔ دوسرے دن کچھ دن چڑھے نواب کا نوکر آیا اور سوداگر سے کہا، نواب صاحب نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ سوداگر گھر گیا اور بیوی سے کہا، نواب صاحب نے بلایا ہے۔ بیوی بولی، آج تمہاری خیر نظر نہیں آتی، نواب تم پر الزام لگا کر ضرور پھانس لے گا۔ سوداگر نے کہا، پھانس لے گا تو پھانس لے، میں نے اس کے ساتھ کون سی برائی کی ہے، میرا بھروسہ تو خدا پر ہے، اور یاد رکھو ایمانداری کا پھل ضرور ملتا ہے۔ یہ کہہ کر سوداگر باہر آیا اور نواب کے نوکر کے ساتھ ہو لیا۔ سوداگر نواب کے محل میں پہنچا، اندر گیا، دیکھا نواب انتظار میں بیٹھا ہے۔ سوداگر کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، بہت تپاک سے ملا، سب آدمیوں کو کمرے سے باہر کر دیا اور بولا، میاں سوداگر تم بڑے ایماندار آدمی ہو، افسوس ہے میں کل تمہاری کچھ خدمت نہ کر سکا، آج مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ تم اپنے کاروبار میں بہت نقصان اٹھا رہے ہو، لو یہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی میں تمہیں دیتا ہوں، اس سے تم اپنا کام پھر سے شروع کرو، خدا برکت دے گا۔ سوداگر ادا بجا لایا، نواب کا شکر ادا کیا اور تھیلی لے کر گھر آیا، بیوی کے سامنے رکھ دی اور کہا، دیکھ لو میں نے سچ کہا تھا نا، ایمانداری کا پھل ضرور ملتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔